نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہارے آگے پیش رو ہوں اور تمہارا گواہ ہوں، اور تمہارے وعدہ کی جگہ حوض کوثر ہے، اور میں اسے اس وقت اپنی اسی جگہ سے دیکھ رہا ہوں، اور مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرما دی گئی ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا ہے، حتیٰ کہ میں نے اس کے مشارق مغارب کو دیکھ لیا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 296، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے اپنی جگہ سے ہر اس شے کو دیکھ لیا ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، یہاں تک کہ میں نے دیکھ لیا کہ میں جنت کے خوشے توڑ رہا ہوں، اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ جس دوران تم نے مجھ کو آگے کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوران نماز اپنے مقام پر کھڑے کھڑے کوئی چیز توڑ رہے ہیں، اس کے بعد ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے ہٹتے دیکھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک میں نے جنت کو ملاحظہ فرمایا اور ان میں سے ایک خوشہ پکڑا، اگر میں یہ خوشہ لے آتا تو دنیا کی بقا تک تم اسے کھاتے رہتے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دنیا تو دور کی بات ہے، جنت بھی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک نظروں کے سامنے ہے، اور جنت و زمین کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی نعمتوں کو حاصل کرنے پر بھی قادر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام عطا فرما دیا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جہاں چاہیں، جب چاہیں، جس وقت چاہیں جا سکتے ہیں، آ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام عطا فرما دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر کھڑے جنت کے باغوں میں سے خوشے کو توڑ رہے ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کے مقامات عطا کیے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کے ساتھی لوٹتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آہٹ سنتا ہے، تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اسے بٹھاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ تو ان صاحب یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا کہتا ہے؟ تو مومن کہہ دیتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا کے اندر ایک ہی ساتھ میں بے شمار سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں اموات ہوتی ہیں، اور ہر مردے سے اس کی قبر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہوتا ہے، جس سے پتہ چلا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت سینکڑوں ہزاروں مردوں کی قبر میں تشریف لاتے ہیں، اور ایک وقت میں اتنے مقامات پر موجود ہونے کو ہی حاضر و ناظر کہتے ہیں۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید، حضرت جعفر، حضرت ابن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی خبر آنے سے پہلے ان کی شہادت کی خبر لوگوں کو دے دی۔ فرمایا کہ اب جھنڈا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھا لیا ہے اور وہ شہید ہو گئے، یہاں تک کہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار یعنی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا اٹھا لیا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح عطا فرما دی۔ یاد رہے کہ یہ واقعہ جنگ موتا کا ہے، اور موتا مدینہ منورہ سے کافی دور ایک مقام کا نام ہے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے
تشریف فرما تھے، لہذا ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں بیٹھ کر دوسرے علاقوں کے احوال کو ملاحظہ فرماتے ہیں اور اپنے غلاموں کے حالات سے بھی واقف ہیں۔ تو اس سے احادیث مبارکہ سے اور آیت قرآنیہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام دیا ہے کہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے احوال کو دیکھتے ہیں۔ آپ کے متعلق جو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ جس طرح سورج جو ہے وہ اپنی جگہ پر ہوتے ہوئے تمام روئے زمین کو روشن کرتا ہے، اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں اپنی قبر انور میں بیٹھ کر تمام امت کے احوال کو دیکھتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا ہے۔